غزوہ بنی مستلق ایک غزوہ ہوا، ایک جہاد ہوا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی، 5 ہجری میں غالباً ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھوایا کہ بنی مستلق کا سردار حارث ابن ابی ذرہ اس نے کوئی ارادہ کیا ہے مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کا، اور اس نے بڑے بڑے قبیلے والوں کو جمع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جائیں پوچھ کر کیا ہے، معلومات کر کیا ہے، بات سچی ہے یا نہیں ہے۔ وہ صحابی تشریف لے گئے، واپس آئے، یا رسول اللہ بات سچی ہے۔ اس نے بڑی فوج تیار کی ہے اور اس نے بہت زیادہ قبائل اور لوگوں کو جمع کیا ہے کہ علیہ باللہ اسلام کی اس نور کو ہم بجھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا اور طے یہ ہو گیا کہ ان کے آنے سے پہلے ہم جائیں گے اس پر حملہ کریں۔ تو اس جہاد میں یہ عبداللہ ابن ابی بھی شریک، یہ ابن ابی ابن سلول جو منافقین کا سردار تھا یہ بھی ساتھ چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جب تشریف لے گئے، ان کا ایک حوض تھا، پانی کا ایک بہت بڑا ڈیم تھا، وہ اپنے جانوروں کو، اونٹوں کو اور بکریوں کو پانی پلا رہے تھے۔ صحابہ نے حملہ کیا، ان کے 10 آدمی مر گئے اور 200 گھرانے ان کے گرفتار ہو گئے، اور غالباً 2000 کے قریب اونٹ اور غالباً کوئی بکریاں، کوئی 10,000 یا 8,000 کے قریب بکریاں، اور 200 خاندان ان کے قیدی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرمایا غنیمت کو۔ ابھی وہی تھے، آپ نکلے نہیں تھے، ایک مہاجر صحابی اور ایک انصاری صحابی کا وہاں پانی پلانے پر کسی بات میں تو میں ہو گئی۔ پکے ٹکے مسلمان صحابی، جب تو میں ہو گئی تو مہاجر صحابی نے اس انصاری صحابی کو چماٹ لگائی یا لات لگائی، تو اس نے بھی لگائی، اس نے آواز لگایا انصاری نے، یا للانصار، اے میرے انصاری بھائیو آ جاؤ، اور مہاجر صحابی نے آواز لگائی، یا للمہاجرین، اے مہاجرین آ جاؤ۔ اب انصار بھی آ گئے، غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، مہاجرین بھی آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بتلایا، یا رسول اللہ صحابہ دونوں جماعتیں مہاجرین اور انصار ایک دوسرے کے مقابل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلوایا، آپ نے فرمایا کیا یہ آوازیں بدبودار لگا رہے ہیں؟ کون سی قوم پرستی کی دعوت دے رہے ہو؟ کیسے اپنے قوم کی غلط چیز پر تم ایک دوسرے کی تائید کر رہے ہو؟ تم آپس میں مسلمان ہو، بھائی بھائی، جو ظالم ہے اس کو پکڑ لو، جو غلط ہے اس کو کہو، یہ نہیں کہ آپ مہاجرین آ جاؤ، یہ نہیں کہ انصاری آ جاؤ۔ اے امت مسلمہ، اے مسلمانوں، رسول اللہ کے صرف اس ایک جملے میں میرے اور آپ کے لیے یہ درس ہے کہ قوم پرستی شریعت میں حرام ہے، قوم پرستی بت پرستی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہیں کہنا ہے، صحابہ کرام کی جماعت جا رہی ہے، آپ نے پوچھا من ہم، کون ہو تم؟ مسلم شریف میں روایت ہے، انہوں نے فرمایا نحن المسلمون، ہم مسلمان ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم فلانے قوم ہیں یا ہم پٹھان ہیں، ہم پنجابی ہیں، ہم سندھی ہیں، نہیں، یہ قرآن میں اللہ نے فرمائی جو قومیں اللہ نے بنائی ہے، یہ قوموں کی جو تقسیم ہے اللہ نے فرمایا لتعارفوا، یہ صرف پہچان کا ذریعہ ہے، بس اس میں کسی عربی کو کسی عجمی پر فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت نہیں ہے، کسی صاحب منصب کو کسی غیر منصب والے پر فضیلت نہیں ہے، کسی امیر کو کسی غریب پر فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت اگر ہے، قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فضیلت اس صورت میں ہے کہ جب کوئی نیک ہوگا کسی بھی قوم اور کسی قبیلے سے ہو، اس کی عزت ہے۔ آپ نے منع فرمایا، 12 لوگ مسئلہ ختم ہو گیا۔ ابن ابی ابن سلول بھی اسی غزوے میں شریک تھا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کو آ کر کسی نے بولا، چونکہ یہ انصاری تھا ابن ابی، کسی نے آ کر اس کو بولا کہ مہاجر نے انصاری کو چماٹ لگائی۔ اس نے اسی مجلس میں کہا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا، اپنے ساتھیوں کو کہا میں نے تم لوگوں کو نہیں کہا تھا یہ ان کے اوپر پیسے خرچ مت کرو، ان کے اوپر مال و دولت خرچ مت کرو، یہ مہاجر بن کر تمہارے پاس آئے ہیں، تم نے ان کے اوپر پیسے کے وہ الفاظ میں نہیں کہہ سکتا ہوں جس بدبخت نے کہے رسول اللہ اور صحابہ کے بارے میں کہ تم نے ان کے اوپر پیسے خرچ کیے، تو فقیر تھے، یہ تو ملنگ تھے، یہ تو مکے سے سب کچھ چھوڑ کر کے آ گئے تھے، تم نے ان کو مدینے میں جگہ دی، تم نے ان کو عزت دی، اپنے مال میں تم نے شریک کیے، دیکھو تمہارے انصاری کو اس نے چماٹ لگا۔ اور اس نے یہ جملہ کہا اسی بیٹھے بیٹھے میں، اس صورت میں ہے، اس نے کہا تھا جب ہم مدینے جائیں گے تو ہم ان ذلیلوں کو والعیاذ باللہ مدینے سے لکھا ہے۔
ایک صحابی زید بن ارقم وہاں تشریف فرما تھے، اس نے یہ سن لیا، آ کر رسول اللہ کو بتلایا، یا رسول اللہ اس ابن ابی بن سلول منافق نے یہ جملے کہے۔ آپ نے ابن ابی بن سلول سردار کو بلوایا کہ تو نے یہ بکواس کی ہے؟ اس نے کہا کہ قسمیں بڑی بڑی اٹھائی، بولا نہیں میں نے یہ باتیں نہیں کی، چونکہ زید بن ارقم کی عمر چھوٹی تھی تو لوگوں نے دوسروں نے بھی کہا دیکھو تو بچہ ہے، آپ اس کی بات مان رہے ہیں، اور اس نے بڑی بڑی قسمیں اٹھا کر کے میں نے یہ نہیں کہا۔ بہرحال زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوں کیونکہ اپنے قوم میں جھوٹا ثابت ہو گیا، اور مجھے میرے چچا نے کہا تو نے کیوں کہا ہے، تو نے سنی تھی یہ بات؟ بولا میں نے سنی تھی، اس نے کہی ہے، یہ جھوٹ بول رہا۔ زید بن ارقم فرماتے ہیں میں چھپا رہا، لیکن جب واپسی کا اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خلاف عادت آپ نے سفر شروع فرمایا، تو میں اپنے اونٹنی یا گھوڑے پر جو سوار تھا میں رسول اللہ کے قریب ہو جاتا تھا، کبھی چھپ جاتا تھا، اور لوگ میرے بارے میں کہتے تھے کہ زید بن ارقم نے جھوٹ بولا۔ تو زید بن ارقم فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ پر وہ وحی والی کیفیت طاری ہو گئی، تو اللہ نے یہ سورت منافقون نازل فرمائی۔ پیارے پیغمبر، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، یہ منافق آ کر آپ کے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ المنافقین لکاذبون، کے منافق جھوٹے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جھوٹے، اور قسمیں بڑی بڑی اٹھائیں گے۔ فرمایا آپ نے کأنہم خشب مسندہ، اللہ نے فرمایا یہ ایسے ہی جیسے لکڑی ہے کسی دیوار کے ساتھ کھڑی کر دو، ان کے اندر عملی زندگی نہیں ہے، یہ اسلام اور دین اور قرآن سے پیار نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جب بھی کوئی مسئلہ ہو جائے یہ ڈر جاتے ہیں کہ اب ہماری کوئی بات تو نہیں ظاہر ہو گئی، کوئی وحی ہمارے بارے میں نازل نہیں ہو گئی۔ زید بن ارقم فرماتے ہیں رسول اللہ نے مجھے کان سے پکڑا، میں قریب تھا، میں اپنے اونٹنی پر سوار تھا، بولا بیٹا اللہ نے تیری صداقت نازل فرمائی اور ابن ابی کی اللہ نے چھوٹا